بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے کہ میں نے بحالت حمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا، جس کی وجہ سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات میری نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔ 3-4 سالوں کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اس میں نور بھر دیا تھا۔ جب آپ باہر نکلتے تو بادل آپ پر سایہ کرتے اور درخت و پتھر سے آواز آتی، یا نبی اللہ السلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت تورات، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو درخت اوٹ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ یہ ظہور پر نور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے ساوات خشک ہو گیا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا 1000 سال سے جلنے والا آتش گدہ بجھ گیا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھک گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے تھے، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر گر نہ جائیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ گھبرا کر باہر نکلا اور کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا اور آپ کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گر جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گر جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان نہیں لگائی، بس اشارہ کرتے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آپ کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ ابن ابی الدنیا اور ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کسرا کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسرا خوفزدہ ہو گیا، اور فارس کی جو آگ 1000 برس سے نہیں بجھتی تھی وہ بجھ گئی اور سعادت جھیل خشک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔
جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مسا پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہوا۔ آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اس وقت دیکھ لی تھی جب آپ جھولے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ کنارہ جھک جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سر مسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ پیارے معزز ناظرین، یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا ایسی ہی جاری رہے گا۔ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو زمزم کے پانی سے دھونے کا واقعہ، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور دائی حلیمہ کے گھر حضور کی برکتیں۔ یہ تمام واقعات ہم آپ کو آنے والی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔